بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة لأهلها، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. شادی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ میاں بیوی کے ذریعے سے شوہر اپنی بیوی کے ذریعے سے گناہوں سے بچ جائے، گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے والا بنے، اور بیوی اپنے شوہر اپنے میاں کے ذریعے سے گناہوں سے بچے۔ اس لیے ان دونوں کو زندگی کا ساتھی کہتے ہیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ذریعے سے گناہوں سے بچنا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والی زندگی گزارنے میں ایک دوسرے کا معاون بننا ہوتا ہے، ایک کو دوسرے کا معاون بننا ہوتا ہے۔ ان کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ اتنا مضبوط ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ان کے تعلق کے بارے میں ایسی مثال دی کہ دنیا کا کوئی مذہب ایسی مثال نہیں دے سکتا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ یہ وہ بیویاں، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم اپنی بیویوں کا لباس ہو۔ ایک کو دوسرے کا، شوہر کو میاں کا، شوہر کو بیوی کا، اور بیوی کو اپنے شوہر کا لباس کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ لباس کے دو فائدے۔ ایک تو اس سے انسان کے بدن کے عیوب چھپ جاتے ہیں۔ اگر بے لباس مرد کو کہیں کہ لوگوں میں چلا جائے تو شرم کے مارے اس کو پسینہ آ جائے، اور اگر اسے لوگوں کے سامنے زبردستی بے لباس کر دیا جائے تو جی چاہے گا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ زمین کے اندر چلا جائے۔ تو لباس کے ذریعے انسان اپنے جسم کے اعضاء کو دوسروں سے چھپاتا ہے۔ یہ قدرتی حیا اور شرم کا تقاضا ہے۔ تو لباس کا ایک فائدہ یہ کہ یہ انسان کے عیوب کو، انسان کی کمیوں کو چھپاتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ کہ انسان کو یہ زینت بخشتا ہے۔ جسم تو چادر سے بھی چھپ جاتا ہے، مگر انسان عموماً اچھا لباس پہنتے ہیں۔ سنت طریقہ یہ ہے، سنت طریقے سے سر پہ امامہ ہو، جبہ ہو، نیچے تہبند یا پائجامہ یا شلوار ہو، تو اس طریقے سے لباس پہن کر جب انسان چلتا ہے تو لوگ اس کی شخصیت کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ کپڑوں سے انسان کی شخصیت کو زیبائش بخشی گئی۔ یہ لباس کا دوسرا فائدہ ہے۔ میاں بیوی کے تعلق کے یہ دو بڑے فائدے اہم ہیں۔ اگر بیوی نہ ہو تو خامد اپنے جنسی تقاضے کے پیچھے نامعلوم کہاں کہاں منہ مارتا پھرے گا اور لوگوں کے سامنے ذلت اور رسوائی اٹھاتا پھرے گا۔ یوں میاں بیوی کی زندگی کی وجہ سے اس کی شخصیت کے عیب چھپ جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر مرد کو اکیلا گھر میں رہنا پڑے تو گھر کے اندر بے ترتیبی ہوگی، اس کی زندگی کا کوئی کام ڈھنگ کا نہیں ہوگا، نہ اس کا لباس صاف ستھرا ہوگا، نہ اس کے گھر میں کھانے پکانے کا نظم ٹھیک ہوگا، اور نہ ہی زندگی میں حسن و جمال ہوگا۔ ہر وقت ملال رہے گا۔ بیوی کے آنے سے انسان کی زندگی کو زینت نصیب ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے عورت کو بھی شوہر کے ذریعے سے زینت نصیب ہوتی ہے، اور شوہر کے ذریعے سے عورت کی عزت کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ نہ جانے کتنے ایسے راز ہیں، کتنے ایسے اندرونی اور خفیہ راز ہیں جن کو عورت سوائے اپنے شوہر کے کسی اور کے سامنے شیئر نہیں کر سکتی۔ تو شوہر اور بیوی کے لیے دنیا کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک تیسری چیز جو علماء نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ لباس انسان کے جسم کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں دنیا میں جو لباس سے زیادہ انسان کے جسم کے قریب ہو۔ تو قرآن مجید میں جو مثال پیش کی ہے، اس سے بتانا یہ مقصود تھا کہ شوہر بیوی کو یہ پیغام مل جائے، میاں بیوی دونوں کو یہ پیغام مل جائے۔ شوہر کو یہ پیغام دینا تھا کہ تیرے لیے اب زندگی میں سب سے زیادہ قریب ترین ہستی وہ تمہاری بیوی ہے، اور بیوی کو یہ پیغام دینا تھا کہ تیرے لیے اب زندگی میں قریب ترین اور قابل احترام جو ہستی ہے وہ تمہارا خامد۔ تو تم دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس کی طرح ایک دوسرے کے جسم کے قریب ہو۔ جب کوئی چیز اتنی قریب ہوتی ہے تو صاف ظاہر ہے کہ اس سے انسان کو محبت ہونی چاہیے، محبت ہوتی بھی ہے، تعلق ہوتا ہے، قلبی لگاؤ ہوتا ہے،
قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے میاں بیوی کے تعلق کو اتنے خوبصورت الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا، کوئی دوسرا مذہب یا کوئی دوسرا انسان بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت پوری دنیا کے تمام جوڑوں کو اس تعلق کو سمجھنے کی اور اس تعلق کو صحیح طریقے سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔